الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو نماز کے تارک کرنے والے لوگوں کی سزا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اللہ پاک لا ریب بیب کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ وتابعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، اور جو اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے ان قریب وہ دوزخ میں گی ہوئی کا جنگل پائیں گے۔ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ویل ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اور یہ جگہ اپنے وقت سے نمازوں کی تاخیر کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین المسلم والمشرک الا ترک الصلاۃ فاذا ترکها ای جہدها کان کافرا۔ مسلمان و مشرک کے درمیان ترک نماز ہی کا ہی فرق ہے۔ جب مسلمان نے نماز ترک کر دی یعنی اس کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے معاملے میں سستی برتی اللہ عز و جل اسے 15 قسم کی سزا دے گا۔ ان میں سے 6 تو دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد۔ وہ 6 قسم کی سزائیں جو دنیا میں دی جائیں گی، ایک یہ ہے کہ اللہ اس کی عمر سے برکت زائل فرما دے گا۔ دوسری یہ کہ صالحین نیکوکاروں کے چہروں کی چمک دمک کو اس کے چہرے سے چھین لے گا۔ تیسرا یہ کہ اللہ عز و جل اسے کسی عمل کا اجر ثواب نہیں دے گا۔ چوتھا یہ کہ اس کی کوئی دعا حق سبحانہ و تعالی آسمان تک نہ ہونے دے گا۔ پانچویں یہ کہ اللہ عز و جل اسے دنیا میں لوگوں کے سامنے ذلیل خوار کر دے گا۔ چھٹا یہ کہ اس کے لیے صالحین کی دعاؤں میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اور وہ 3 قسم کی سزائیں جو موت کے وقت اسے پہنچیں گی، ایک یہ ہے کہ ذلت کے ساتھ اس کی موت ہوگی، دوم یہ کہ بھوکا مرے گا، تیسرا یہ کہ پیاسا مرے گا۔ اگر اسے ساری دنیا کے دریاؤں کا پانی پلا دیا جائے، اور وہ 3 قسم کی سزائیں جو اسے قبر میں ملیں گی، ایک یہ کہ اللہ عز و جل اس کی قبر تنگ کر دے گا اور اسے قبر خوب شدید کے ساتھ پہنچے گی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ دوم یہ کہ اس کی قبر میں اس پر آگ جلائی جائے گی اور دن رات اسے اس پر الٹ پلٹ کر جاتا رہے گا۔ سوم یہ کہ اللہ قبر میں ایک اژدہا اس پر مسلط کرے گا جس کا نام اشجاع الاقرع، اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ وہ اس سے کہے گا، میں اشجاع اقرع ہوں، اس کی آواز بجلی کی کڑک کی مانند ہوگی۔ وہ کہے گا، مجھے میرے رب عز و جل نے حکم دیا، میں نے تجھے نماز صبح کی ترک پر صبح سے ظہر تک مارتا رہوں گا، اور نماز ظہر کے ترک پر ظہر سے لے کر عصر تک مارتا رہوں گا، اور عصر سے لے کر مغرب تک جو تو نے نماز ترک کی
میں تمہیں مارتا رہوں گا، اور مغرب سے لے کر عشاء تک جو تم نے نماز ترک کی میں تمہیں عشاء تک مارتا رہوں گا، اور عشاء سے فجر تک جو تم نے نماز ترک کی میں تمہیں عشاء سے لے کر فجر تک مارتا رہوں گا۔ اور زمین میں 70 گز تک دھنس جائے گا، پھر اژدھا اپنے ناخنوں کو زمین میں داخل کرے گا، اسے نکالے گا تو اس پر عذاب قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا۔ فنعوذ باللہ من عذاب القبر، اور وہ 3 قسم کی سزائیں جو قبر سے اٹھتے وقت ہوں گی۔ ایک یہ کہ اللہ عز و جل جہنم کی آگ کا ایک بادل اس کے چہرے کے سامنے مسلط کرے گا جو جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ دوم یہ کہ حساب کے وقت اللہ چشم غضب سے اس کی طرف نظر فرمائے گا اور اس کے چہرے سے گوشت چھڑ جائے گا۔ سوم یہ کہ اللہ اس سے شدید حساب لے گا جس سے زیادہ اس پر طویل کوئی شدت نہ ہوگی، اور اللہ جہنم کی طرف لے جانے کا حکم دے گا۔ وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے یار! کیا ہے، نماز میں کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 5 وقتی نماز فرض ہے مسلمانوں پر، نماز پڑھا کریں، اللہ کے خوف رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اللہ کے بندو، یہ آپ نے سنا نماز ترک کرنے والوں کی سزا۔ اللہ کے بندو 5 وقت نماز پڑھا کرو۔ جس کو یہ میری بات سمجھ آئی وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل کو دبائے، تاکہ میں آپ کے لیے اصلاحی باتیں آپ کے لیے لاؤں اور آپ سنیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔